السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ پچھلے ہفتے کا ریپ اپ لے کے آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم بات کریں گے 1 اگست سے 5 اگست تک کی جو صورتحال تھی، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم جمعے کے سیشن پہ بات کر لیتے ہیں۔ جمعے کو جناب ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا 41,725 اور 675 کا۔ مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی، مارکیٹ کا جو آغاز ہے، کم و بیش ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک تھوڑی سی ڈپ دیکھی، مگر وہ کوئی پریشان کن قطعی طور پہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ کسی بھی پریشان کن لیول کے قریب بھی نہیں گیا۔ یعنی کہ اگر ہم غور کریں جمعے کے چارٹ پہ، تو جمعے کے چارٹ پہ کوئی لو نہیں ہے، مطلب جو مارکیٹ جو جمعرات کو جہاں کلوز ہوئی تھی اس کے اوپر ہی ٹریڈ کرتی رہی۔ خیر اینی ویز پھر مارکیٹ نے جو دیا گیا ٹارگٹ اچیو کیا، اور اس کے بعد پھر مڈ ڈے کال کا ٹائم آ گیا، نماز کا وقفہ ہوا۔ اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ 41,491 کے اوپر تو ہمیں بولش ہی رہنا تھا، تو وہ جو فن تھا وہ ہمیں دیکھنے کو ملا، اور پھر انڈیکس 41,725 کے اوپر سروائیو کرنے کی وجہ سے ایک نیا ہمیں ایکسائٹمنٹ کا فیز دیکھنے کو ملا۔ اور میں نے مڈ ڈے کال میں یہ بات بتائی تھی کہ ایون 41,725 کے اوپر اگر کلوزنگ ہو گئی تو اس ویک کی امیزنگ کلوزنگ ہوگی، بہت زبردست کلوزنگ ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر نماز کے وقفے کے بعد مارکیٹ نے تو 42,168 کا ہائی بنا دیا، زبردست قسم کی موو، اور اوور آل میں یہ کہوں گا کہ بلز کا کریزی بیہیویئر ہمیں اس میں نظر آیا، کریزینس آف دا بلز ہم اس میں ایکسپیرینس کرتے رہے۔ اچھا جناب، گلمپس آف دا لاسٹ ویک میں چلتے ہیں ہم۔ جو ہماری منڈے کی کال تھی، ہم یہاں پر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ منڈے کی کال کی آپ کو پتہ ہے بہت اہمیت ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا اوور آل سچویشن بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ویکلی پوزیشن کیا ہے وہ بتا دوں، کہ ویک میں کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، ویک کا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے۔ تو شارٹ ٹرم ویو سے تھوڑا سا آگے جا کے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا جناب، آپ کے سامنے یہاں گلمپس آف دا لاسٹ ویک کا جو سیکنڈ سلائیڈ ہے، اس میں آپ کے پاس یہاں پر پہلے چارٹ دیے گئے ہیں، اور دائیں جانب اس میں پچھلی فورن انفلوز کی پوزیشنز ہیں، اور پھر چارٹ کے نیچے فورن انویسٹرز کی تازہ پوزیشن جو موجودہ اس ہفتے کی اور اس مہینے کی ہے وہ، اور ساتھ میں جو 2022 کا جو سچویشن ہے وہ دکھائی گئی ہے۔ اب جناب آپ اس کو دیکھیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ اگر ڈیلی چارٹ کو آپ دیکھیں تو منڈے کو چھوڑ کے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے، یہ 4 دن بلز کے کنٹرول میں رہے ہیں۔ ٹیوزڈے کو تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ ضرور ہوئی ہے، مطلب ہائی سے، مگر اوور آل سچویشن بلز کے انڈر کنٹرول رہی ہے۔ اور پھر وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے تو ایکسائٹمنٹ کی میں کہہ سکتا ہوں کہ کائنڈ آف انتہا کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہوں گا کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ تینوں دن مارکیٹ کا آغاز گیپ اوپننگ کے ساتھ تھا۔ اینی ویز تو اوور آل دیکھیں تو ہمارا یہ ہفتہ بہت اچھا گیا ہے، اور ہم اتنی ایکسائٹمنٹ تو میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مارکیٹ زیادہ سے زیادہ 41,700 675 کے لیول کو چیز کرے گی، اور اس کے بعد ایگزاسٹ ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے جمعے کو ایک نئی ایکسائٹمنٹ دیکھ لی، کیونکہ 41,675 اور 725 کا جو لیول ہے، اس پہ جا کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ویک کی جو پوٹینشیل تھا وہ کمپلیٹ ہو رہا تھا، وہ ویو کمپلیٹ ہو رہی تھی۔ اگر ہم اس کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک نئی ویو میں داخل ہو چکے ہیں۔ اینی ویز اب بات کر لیتے ہیں جناب تھوڑا سا والیومز کی، تو والیومز 52% بڑھ گئے۔ اگر میں پچھلے ہفتے سے اس کو کمپیئر کروں، 1946 پوائنٹ کا اضافہ، 52% والیوم بڑھے۔ اور اگر میں مزیدار ایک بات بتاؤں آپ کو کہ پچھلے منڈے کی جو کال تھی اس میں ایک لیول تھا 40,287 کا، جو روزانہ کی کال میں متعدد دفعہ آپ کو اس کی یاد دہانی کرائی گئی۔
40,287 کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کرے تو مارکیٹ نے ایکسائٹمنٹ ڈال دینی تھی. یہ ہماری جو ہے انالیسس تھی. اور اگر میں ٹوٹل گین پوائنٹ دیکھوں تو میں اپنے ٹریگر سے اگر اس کو میجر کروں 40,287 سے تو 1904 پوائنٹ تو مارکیٹ نے اس ٹریگر سے امپروو کیے, گین کیے. ٹھیک ہے جی. اور اوور آل تو ہم نے تقریباً 1946 پوائنٹ کا اضافہ دیکھا, مگر صرف وہاں سے ٹریگر سے 1904 پوائنٹ. تو تقریباً جو میں کہوں گا کہ اگر ہم اس 40 پوائنٹ کو اگنور کریں تو اوور آل اس پورے ہفتے کی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ آپ کے بولش ٹریگر کے ساتھ تھی. تو یہ ایک آسان سی بات نہیں ہے کہ ایک ٹریگر آپ کو دیا جائے اور بتایا جائے کہ اس کے اوپر تیزی ہوگی اور آپ اس کے اوپر تیزی کریں اور پھر پورے 1900 پوائنٹ آپ کی جھولی میں آ گریں. تو میرے خیال میں یہ بڑا آسان ہفتہ تھا ان لوگوں کے لیے جو کالز کو فالو کرتے ہیں. خیر بہرحال آگے چلتے ہیں جناب. جس طرح میں نے کہا کہ آخری 3 سیشنز کی جو ایکسائٹمنٹ ہے دیٹ واز ریئلی ریئلی امیزنگ, اور خاص طور پر ان کا آغاز اور اس کے بعد ان کی موو ٹوٹل مارکیٹ بلز کے کنٹرول میں نظر آئی. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو کریڈٹ کہاں کیا جائے. مختلف آرائیں ہیں, مختلف لوگ مختلف گفتگو کرتے ہیں. جیسے آج میں ایک سیاسی تجزیہ کار ہمارے جو ہے ان کا تجزیہ سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے مارکیٹ کی جو تیزی ہے اس کو فلانے اس کو کریڈٹ نہیں کروں گا, میں فلانی چیز کو کریڈٹ کروں گا. تو میں نے مختلف تجزیے سنے, مگر میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ جو فورن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے. اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بڑی اہم ہوگی. تو پھر وہ رزلٹ آیا, نتیجہ آیا اس کا, پھر انٹرپریٹیشن ہوئی, اور اب وہ انٹرپریٹیشن جو ہے ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہے, اس پہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں. میں نے اپنی کالز میں یہ واضح کیا کہ ممنوعہ فنڈنگ کا جو فیصلہ تھا اس کو کریڈٹ نہیں کر رہا میں ایکسائٹمنٹ کو. مجھے ایسا نہیں لگتا, کیونکہ ابھی ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے جو انٹرپریٹیشن چل رہی ہے اس میں ایک مثبت بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ حالات شاید مطلب پرامن طریقہ کار سے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائیں. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر کوئی کیا کہنا چاہیے ایگریسو بیہیویئر نظر نہیں آیا. حالانکہ بڑی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, بہت ساری جو موجودہ حکومت ہے اور ان کے نمائندے ہیں انہوں نے بڑی پریس کانفرنسز کی ہیں, مگر وہ ایگریسو بیہیویئر نہیں ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف آیا ہے, اور ایگریسو بیانیہ ابھی تک جو دیکھا جا رہا ہے سیاسی طور پہ وہ پی ٹی آئی مرتب کر رہی ہے. تو چونکہ یہ ان کے خلاف آیا ہے تو وہ کوئی ایسا اس کے لیے بیانیہ کھڑا نہیں کر پائے ہیں, وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور چونکہ پی ڈی ایم ایگریسو اپروچ پہ نہیں چل رہی تو اس وجہ سے بڑا ہی نیوٹرل سچویشن رہا. میں تو مارکیٹ کی ایکسائٹمنٹ ڈالر کو کریڈٹ کرتا ہوں, مگر آپ نوٹس کیجئے گا کہ ڈالر میں یہ خوف آیا کیوں ہے. پھر پیچھے سے اس کے تانے بانے اسی ممنوعہ کیس کے ساتھ ملتے ہیں. مطلب یہ کہ جو لوگ ڈالر بائی کر رہے تھے, کیونکہ ڈالر کی جو موجودہ موو تھی اس کے اندر اسپیکولیشن کا عنصر بہت نمایاں تھا. ایسا نہیں ہے کہ ڈالر بالکل اپنے مطلب پاکستان کی کرنسی ویک ہوئی, ڈی ویلیو ہوئی, یہ درست ہے بات, مگر ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ 260 روپے تک ہماری کرنسی ویک ہو چکی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوا. ایک گیپ ہے, ایک ببل ہوتا ہے جو اسپیکولیٹر کھڑا کر دیتے ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ ہماری کرنسی جو ہے آن دا لیسٹ سائڈ 190 روپے, 185 روپے, اینڈ دا ہائیسٹ سائڈ 225 روپے, 220 روپے, یہ اس کی رینج ہو سکتی ہے. یہ میرا خیال ہے. اس کے اوپر جو کچھ بھی تھا وہ اسپیکولیشن تھا. اگر آنے والے دنوں میں معاشی طور پہ کوئی اور پریشانیاں آئیں تو پھر یقیناً یہ رینج تبدیل ہو جائے گی,
ہو سکتا ہے روپیہ مزید کمزور ہو جائے، مگر انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو تیزی آئی اس کی بڑی وجہ ڈالر تھی، اور ڈالر میں جو اسپیکولیشن کا عنصر شامل تھا وہ باہر نکل گیا. اس کی واضح دلیل یہ موجود ہے، آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ ڈالر کے خریدار مارکیٹ میں نظر نہیں آئے. تو یقینی طور پہ اس وقت کوئی اس میں ہاتھ ڈالنا نہیں چاہ رہا. تو جن لوگوں نے اسپیکولیٹ کیا ان کو وہ لیکوڈیٹی مل نہیں رہی جس وجہ سے ڈالر دھڑام سے نیچے گرا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ دوسری صورت میں بات کرنا چاہوں تو ڈالر جو ہے منطقی طریقے سے نیچے نہیں آیا، ڈالر دھڑام سے نیچے گرا ہے. اور جب اس طرح فری فال سچویشن جب ہوتی ہے تو اس کے جو کیا کہنا چاہیے، جو وہ ہوتے ہیں جو اس کے واقعات اور حالات بعد میں سامنے آتے ہیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ اپروپریٹ کریکشن لے رہی ہے تو مارکیٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. مارکیٹ دھڑام سے 2000 پوائنٹ نیچے گر جائے تو مارکیٹ اگلے دن 1500 پوائنٹ ریکور بھی کرتی ہے. تو یہ بھی انہونی ہے نا، 2000 پوائنٹ نیچے گرے اگلے دن 1500 پوائنٹ ریکور کرے، یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، انہونی ہے. اسی طرح ڈالر کا گرنا اس وقت اس میں تھوڑا سا انہونی ہونے کا عنصر شامل ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کو گرانٹڈ مت لیں. اسٹیبلٹی منطقی طور پہ اب وہ کیسے ہوگا، وہ کس طرح سمجھا جائے گا کہ ڈالر اب اس لیول پہ، یعنی کہ جو میں نے بتایا کہ 220 یا اس کے نیچے کچھ دن گزارے تو اس میں بائر آئے گا، سیلر بھی آئے گا، تو پھر وہ جو گیپ ہے جو دھڑام سے گرنے سے بنا تھا اس گیپ کی کورنگ ہو جائے گی، تو پھر ڈالر تھوڑا اسٹیبل ہوگا. روپی کی جو اسٹرینگتھ بنی ہے اس میں اسٹیبلٹی آئے گی. تو اس کو تھوڑا سا وقت کی ضرورت ہے. بہرحال بڑی تفصیل سے میں نہیں سمجھانے کی کوشش کی. اوورآل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مارکیٹ میں جو تیزی رہی اس کا کریڈٹ میں ڈالر کو دوں گا، اور ڈالر پہ جو اسپیکولیٹر کا اعتماد گرا اس کی وجہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہو سکتا ہے. اچھا جناب، تو مارکیٹ میں اور اکانومی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آغاز ہے. ابھی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس جی مارکیٹ بلش ہو گئی، بس جی جو ہونا تھا ہو گیا. دونوں باتیں غلط ہیں. یہ جسٹ آغاز ہے. اب یہاں سے دوسری جو مثبت ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے وہ آئی ایم ایف کی ہے کہ آئی ایم ایف کے پیسے دراصل ہماری جیب میں آ جائیں، اور جس دن وہ ہمارے بینک میں منتقل ہوں گے اس دن جو کیا کہتے ہیں اس کو، فرینڈلی کنٹریز جو دوست ممالک کے پیسے ہیں وہ بھی ہماری طرف ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گے، جن کے بارے میں کافی گفتگو بھی ہوتی رہی، ہم نے وہ شیئر بھی کیا. تو جب یہ تمام پیسے ہمارے پاس آ جائیں گے تو اس کے بعد جناب عالی اکانومی اور بہتری کی طرف جائے گی اللہ نے چاہا. اور اس وقت جو کروڈ آئل نیچے آیا ہے وہ بھی ایک مثبت بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کروڈ آئل نے 90 توڑ دیا تھا. یعنی کہ یوکرین کی وار اپنی جگہ پہ ہے. جائیں جا کے ٹریک ریکارڈ دیکھیں کروڈ آئل کا کہ یوکرینین وار کا جب آغاز ہوتا ہے تو کروڈ آئل کہاں پہ کھڑا تھا اور کہاں تک گیا تھا، پھر نیچے آیا، پھر دوبارہ اوپر گیا. پھر اس کے بعد یوکرینین وار اور اس کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، مگر $90 کو کروڈ آئل توڑ دیتا ہے. تو جناب اگر میں سمجھانا چاہوں آپ کو تو اس کو کہتے ہیں کول ڈاؤن سچویشن. یعنی کہ حالات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، نہ ہی یوکرینین وار ختم ہوئی نہ کچھ ہوا، مگر آئل نیچے آ گیا. ایسا کیوں ہوا؟ بات یہ ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ وقت کے لیے ہوتی ہیں، وقتی طور پہ ایکسائٹمنٹ یا پینک کریٹ کرتی ہیں، اور اس کے بعد جب اس کی صحیح انٹرپریٹیشن، جب صحیح بات اس کو سمجھ میں آتی ہے تو پھر وقت اور حالات آپ کو ڈسکاؤنٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں. اور جب آپ اس کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جناب عالی آپ اس کے عادی ہونے لگتے ہیں. جیسے 230 روپے لیٹر پیٹرول ہے، ہم تو کل تک 150 روپے یوز کرتے تھے، اب 230 کے ہم عادی ہو جائیں گے اگر یہ 4-6 مہینے چلتا رہا. ٹھیک ہے. بہرحال خوشخبری یہ ہے
کہ ہمارا IMF کے ساتھ یہ بات طے ہے کہ اگر کروڈ آئل گرے گا تو پیٹرول کی پرائس بھی نیچے آئے گی جناب. اچھا اوور آل بہرحال کہ میں کوئی اب سیلنگ پریشر کے لیے پریشان تو نہیں ہوں مارکیٹ میں. اس کو میں نے اس لیے کہا کہ آنے والے دنوں میں مزید کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس کی ہم امید کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا میں نے آپ کو اگلی سلائیڈ میں پاکستان پولیٹیکل اسپیکٹرم جو پچھلے ہفتے بھی دکھایا تھا یہ دوبارہ دکھانے کی کوشش کی ہے. اس میں کچھ نہیں دکھانا چاہ رہا. اس میں بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں پر رسہ کشی کی کیفیت ہے جس کو میں نے ریشنل تھنکنگ کہا ہے. بس کاش ہم اس جگہ پہ مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں. اگر ریشنل تھنکنگ ہو سیاسی معاشی اور ہمارے آپس کے معاملات کی جو دنیاوی ہے ان تمام چیزوں پہ اگر ہم ریشنل تھنکنگ کو ڈیولپ کریں تو اسپیکولیٹر کو اسپیس نہیں ملے گی یا ہمارے دشمنوں کو یا ایسے لوگوں کو جو ہمارے پریشانیوں اور مسائل سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو جگہ نہیں ملے گی. اس ہفتے کے ناخوشگوار واقعات بھی کچھ ہیں جس کے لیے ہمارا دل غم سے بوجھل ہے اور اس میں سب میں تکلیف دہ بات جو چل رہی تھی پچھلے کئی دنوں سے جس کا میں ذکر کرتا رہا ہوں وہ سیلابی صورتحال ہے. 167 آدمی بلوچستان میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے صرف سیلاب کی وجہ سے. اور سندھ کے یہی حالات, اندرون جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں بھی مسائل, خیبر پختونخوا میں بھی بڑے شدید مسائل. ایسا نہیں ہے کہ 1947 کے بعد پہلی دفعہ سیلاب آیا, سیلاب آتا رہا ہے پچھلے جب سے پاکستان بنایا آتا رہا ہے. بدنصیبی یہ ہے کیونکہ ریشنل تھنکنگ نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کا سد باب کبھی بھی نہیں کرتے. ہم کسی بھی آنے والے طوفان کے لیے تیار نہیں کھڑے ہوتے. یہی وجہ ہے کہ پینک ہوتا ہے. اگر آپ کسی چیز کو کسی پریشانی کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو تو آپ یقین کیجئے جب وہ پریشانی آتی ہے تو نہ ہی آپ پینک ہوں گے, آپ اس کو ڈسکاؤنٹ کر چکے ہوں گے. تو کوئی بھی چیز جیسے جو اچھی مارکیٹس ہیں دنیا کی ان کا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے اور بہت کیا کہنا چاہیے اس میں پینک بہت کم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے معاشرے اداروں کے فیصلے اور جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے ان ممالک کا, ان کے جو جمہوری نظام ہوتے ہیں وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ معیشت کو غیر مستحکم نہیں ہونے دیتے یا کوئی پینک سچویشن نہیں کریٹ ہونے دیتے. مطلب مارکیٹ کریش ہونا, ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جانا جیسے ریئل اسٹیٹ ببل بسٹ ہوتا ہے دنیا میں, تو یہ ایک الگ صورتحال ہے. مگر وہ تو ہر 10-15 سالوں میں اس طرح کے ریسیشن پوری دنیا میں ہر اکانومی میں آتے ہیں. مگر آئے دن پینک کا شکار ہونا یہ چھوٹی مارکیٹوں میں ہوتا ہے, ہماری جیسی مارکیٹوں میں ہوتا ہے. اینی ویز تو بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ سیلاب کی صورتحال پہ دل گرفتہ ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے مسائل کو حل کرے. اس کے بعد جس پر دل بہت بوجھل ہے وہ جو ہیلی کاپٹر حادثہ بلوچستان میں ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام اعلیٰ درجات عطا کرے. ہمارا دل ان کے لیے بھی غم سے بوجھل ہے. اچھا جناب, تو پولیٹیکل اسپیکٹرم ابھی یہی رہتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اسی کے اندر بیچ بھاؤ اور کھینچا تانی کی کیفیت چلتی رہے گی. اور آخر میں آپ کے سامنے جو سلائیڈ آ رہی ہے وہ اسلام آباد میں جو ہم کورس کے حوالے سے کر رہے تھے, بارشوں میں تھوڑا ہم نے اس کو ڈیلے بھی کیا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آرام سے آپ سیٹل ہو جائے. پھر سامنے 9-10 محرم آ گئی تھی تو یقیناً اس میں بھی ہمارے کافی سارے دوست ہیں جو بزی ہو جاتے ہیں, تو اس لیے بھی ہم نے اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پہ یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے. تو میری تمام لوگوں سے اپیل ہے جو انٹرسٹڈ ہیں وہ دیے گئے نمبر 0345-619-0443 پہ رابطہ کر لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.